91 برس قبل ایک خواب دیکھا گیا تھا صدر علی وقار، جس کی تعبیر رواداری، امن، محبت اور عدل سے قائم کی گئی تھی، مگر صد افسوس کے 17 برس بعد وہ خواب دیکھنے والوں کی قبروں کے ساتھ دفن کر دیا گیا، کیونکہ ہم نے اپنی غیرت، حمیت اور حریت کو بے ضمیری کے حصار میں مقید کر کے خود کو بے حسی کی دنیا کا بےتاج بادشاہ بنا لیا۔ ہم نے جناح کی فکر کو ملائیت، فرقہ واریت، لسانیت اور سرمایہ داریت کی تلوار سے قتل کر دیا۔ جی وقار، ہم اہل کشمیر کے حامی کیا ٹھہرے کہ ہم نے کشمیریوں کے سروں کو ایوان سیاست میں لا کر اپنی گفتار کے بوجھ تلے دفن کر دیا۔ ہم اہل کشمیر کے حامی کیا ٹھہرے کہ ایک جانب بہادر کشمیری وادی بانہال کے سبزہ میں ان یزیدوں کا جوانمردی سے مقابلہ کر رہے ہیں، اور دوسری جانب ہم جناح کے پاکستانی یہاں برآمد شدہ کرسیوں پر بیٹھ کر کشمیر پاکستان کی شہرت ہے کا نعرہ لگا رہے ہیں۔ کام جیسی فرسودہ سوچ کو کیوں اپنائیں؟ ہم تو ٹویٹر پر ٹویٹس میں سٹینڈ وتھ کشمیر کا ٹاپ ٹرینڈ چلاتے ہیں صدر علی وقار، مگر آفرین شہرت کے ان جوانوں پر جو آج بھی بھارتی درندوں کے سامنے صدائے حق بلند کر رہے ہیں۔ یہ خواب کو جانا ہے، آخر خواب کی تعبیر تک، وادی کشمیر سے آزادی کشمیر تک کس طرح میں دشمن کو کشمیر اپنا سونپ دوں؟ میں نہ دوں گا اس کو کشمیر کی تصویر تک، میں نہ دوں گا اس کو کشمیر کی تصویر تک۔ ہم اس شہر خاموشاں کے باسی ہیں صدر علی وقار، جہاں زندگی ہر دن عذاب بن کر برستی ہے۔ ہم شہرت سے ٹپکتے لہو کو کیا روکتے؟ ہمارے تو اپنے ہاتھوں پر اپنوں کے لہو کے چھینٹے ہیں۔ ہم نے کبھی ننی زینب کی آنکھوں میں پنپتے خوابوں کا بے رحمی سے شکار کیا، تو کبھی معصوم سکینہ کی ردا کو روند ڈالا۔ ہم نے جناح کے پاکستان میں انصاف کی ایک اینٹ گرا کر شہر صاحبان کی سنسان سڑکوں پر ننھے طفیل کو شفقت فطری سے محروم کر دیا۔ تو ہم اہل کشمیر کے حامی کیا ٹھہرے کہ ہم کشمیریوں کی آہو بقا پر علم تو بلند کرتے رہے، مگر فقط ایوانوں کی حد تک۔ ہم اہل کشمیر کے حامی کیا ٹھہرے کہ ہم نے ان حریت پسندوں کو دیا بھی تو کیا، فقط آدھا گھنٹہ، اور اس آدھے گھنٹے کے عوض ہم نے ان سے ان کی وفاداریاں مانگی، ہم نے ان سے ان کی جانیں مانگی۔ علی وقار، ہم نے ان سے ان کی شناخت مانگی کہ وادی سے آنے والی المدد کی پکار کا جواب ہم جناح کے پاکستانی فیس بک پر آزادی کے نعروں سے دیتے رہے۔ جی وقار، ہم اہل کشمیر کے حامی کیا ٹھہرے کہ جناح بھی ہم سے شرمندہ ہوں گے کہ میں نے ایسی قوم پر اپنے دن رات مارے جو کبھی IMF کے سامنے کشکول اٹھائے اپنی خودی کو پامال کرتے ہیں، تو کبھی مسئلہ کشمیر پر اہل کوفیوں کی سازشی کو اپنے مقدر کا ستارہ سمجھتے ہیں۔ اور ان حالات میں جناح کا پاکستان، جناح کا خواب کسی مسیحا کو تراشتے ہوئے یہ صدائیں لگا رہا ہے کہ اٹھو کہ توڑے حصار غم کا، چلو فصیلے ستم گرائیں، فرسودہ جذبوں کے آئینوں میں مسرتوں کے چمن کھلائیں، کٹو کہ رک جائے سینے ظلمت، بڑھو کہ زندان شب تک ٹوٹے، بہو لہو میں کہ روشنی ہو، مرو کہ تازہ حیات پھوٹے، بہو لہو میں مرو کہ تازہ حیات پھوٹے۔ آپ سب کی سماعت کو